السلام علیکم، میں ہوں عفت نوید۔ گوہر تاج کی اجالوں کے سفیر سے ایک باہمت والدہ مسز بشرا عزیز کی عزم و ہمت کی ہم آپ کو باتیں بتائیں گے جو انہوں نے گوہر تاج سے کی۔ بشرا نے پہلے سوال کے جواب میں بتایا کہ پریگنینسی تو بالکل نارمل تھی۔ میری بیٹی وقت سے خاصے پہلے یعنی 25ویں ہفتے پیدا ہو گئی تھی۔ ہسپتال کا نام مونٹریال رائل وکٹوریہ ہاسپٹل تھا اور پیدائش کے وقت اس کا وزن محض 2 پاؤنڈ تھا۔ اس کے نتیجے میں اسے انکیوبیٹر میں آکسیجن ملتی رہی، یوں بجائے گھر آنے کے وہ 3 ماہ ہاسپٹل میں رہی۔ وہ جب گھر آئی اس وقت اس کا وزن 5 پاؤنڈ تک پہنچ گیا تھا۔ یہ عرصہ بہت خوف و ہراس میں گزرا۔ جب بھی ہاسپٹل سے فون آتا ہمیشہ خوف رہتا کہ کہیں کوئی ایسی ویسی خبر تو نہیں۔ بہت ڈسٹریس کا زمانہ تھا۔ ڈاکٹروں نے ابتدا میں بتایا کہ اس بچی کو بعد میں کچھ مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، لہٰذا اگلے کئی سالوں تک ڈاکٹر اس کا تفصیلی معائنہ کرتے رہے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ مشاہدے میں پھر کیا آیا۔ کچھ سالوں تک تو وہ بات کرنے سے قاصر تھی۔ وہ اپنا اظہار چیخ کر یا آوازیں نکال کر کرتی تھی۔ پھر اس کی سماعت کا پتہ چلا کہ اسے سنائی بہت کم دیتا ہے، جس کے بعد اس کے دونوں کانوں میں آلہ لگا دیا گیا۔ اس کی باقاعدہ تشخیص کیا تھی؟ بشرا نے جواب دیا، اس کو تمام عمر سننے میں مسئلہ، ساتھ ہی لرننگ ڈسیبلٹی یعنی سیکھنے کی صلاحیت میں کمی کی بھی تشخیص ہوئی۔ والدین کی حیثیت سے خود آپ کو ذہنی کمی اور سیکھنے کی صلاحیت میں اس کی معذوری کا احساس تو ہوا ہوگا۔ جی ہاں، ہمارا پہلا بیٹا تھا جو بالکل نارمل تھا، لہٰذا ہمیں اس کا کچھ اندازہ ہو رہا تھا۔ گو ڈاکٹر کے مطابق یہ تھا کہ بہت زیادہ مسئلہ نہیں، بچی اچھی ہو جائے گی۔ مگر جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اسے اسکول کے کام میں بہت وقت لگتا تھا اور بہت سی چیزیں اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی تھیں۔ اس کے تعلیمی سلسلے کے متعلق بشرا نے بتایا، ہم نے ابتدا میں سے مونٹریال اورل اسکول فار دی ڈیف میں داخل کرایا، جہاں الفاظ کی آشنائی کے لیے باقاعدہ روزانہ کی بنیاد پر مدد ملتی تھی۔ اس طرح جب وہ جملے بولنے لگی تو اس کی چیخنے کی عادت بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرے اسکول میں داخل کروا دی گئی جہاں نارمل بچے تھے۔ اس اسکول میں معمول کی کلاسوں کے علاوہ مشل کو باقاعدگی سے 2 گھنٹے روزانہ اسپیشل ایجوکیشن ٹیچر سے انگریزی کمپریہنشن اور حساب کا لیسن ملتا۔ اس اسکول جانے اور گھر واپسی کا راستہ بالخصوص مونٹریال کی سردیوں میں بہت طویل ہوتا تھا۔ جب وہ 2ری یا تیسری جماعت میں تھی تو گھر کے قریب اسکول میں اس کا داخلہ نارمل بچوں کے اسکول میں ہو گیا۔ یہاں بھی اس کو انگریزی ریڈنگ اور حساب کے لیے اسپیشل ٹیچر ملی۔ اس طرح پورے اسکول کے زمانے میں اس کا حساب اور انگریزی کے ٹیوٹر کے ساتھ مستقل رابطہ رہا۔ گوہر نے بشرا سے سوال کیا، اسکول کے زمانے میں معذوری کے حوالے سے آپ کو کوئی بات یاد ہے؟ بشرا نے بتایا کہ مشل کو 3 سال کی عمر سے ہی ہیئرنگ ایڈ لگ گئے تھے۔ جب اسکول جاتی تو بچے پوچھتے، تم نے یہ کیا چیز کانوں میں لگا رکھی ہے؟ جس کو سن کر میری بچی بہت روتی اور کہتی، میں اسکول نہیں جاؤں گی۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، مگر پھر میں یہ سوچتی تھی کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، ہمیں بہادر بن کر اپنے راستے میں حائل پریشانیوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ آپ نے اپنی بچی کی معذوری کو کس طرح قبول کیا؟ میرا طرز فکر ہمیشہ بہت مثبت رہا ہے۔ تمام والدین ہی اپنے بچوں کو بہت پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا نہ ہو تو چیزیں یا دنیا ختم نہیں ہوتی۔ میں ہر صورت اپنی بچی کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ لرننگ ڈسیبلٹی کے متعلق بشرا نے بتایا کہ مجھے یاد ہے کہ وہ کس طرح PM اور AM یعنی دن کے وقت اور صبح کے وقت، مشرق اور مغرب، سیدھے الٹے کو سمجھنے میں الجھ جاتی تھی۔ مجھے اس کے ساتھ لگ کر گھنٹوں اسکول کا کام کروانے میں مدد کرنا پڑتی، لیکن آخرکار اس نے اپنی تمام رکاوٹوں کے باوجود پوری کوشش سے ہائی اسکول پاس کر لیا۔ مگر اس کے لیے اسکول والوں نے اسے حساب اور فرینچ کے مضامین سے مستثنی قرار دے دیا تھا۔ یہ اس کے لیے انتہائی مسرت کا موقع تھا۔ وہ تمام دوستوں کے ساتھ گریجویٹ کر رہی تھی۔
گوہر نے بشرا سے سوال کیا کہ آپ ایک کالج میں کل وقتی فل ٹائم ملازمت کر رہی تھی، آپ نے اپنی بچی کو پڑھایا بھی، اس کو زندگی گزارنے کے بنیادی ہنر بھی سکھائے، کیسے؟ میں اور میرے شوہر اس کے لیے ہر بات کئی دفعہ دہراتے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری آتی گئی۔ وہ ان چیزوں کو آسانی سے سیکھ لیتی جو انفرادی طور پر اسے سکھائی جائیں۔ اگر کوئی چیز نئی ہو تو وہ اس کو سمجھنے اور فیصلہ کرنے میں دیر لگاتی ہے۔ مثلاً وہ ڈرائیونگ سیکھنا چاہتی تھی، ہم نے اسے اسکول میں داخل کرا دیا، مگر جب اس نے اپنے ہی گھر کے ڈرائیو وے میں سیکھنے کے دوران ایکسیڈنٹ کر دیا، ہم نے اسے ختم کر دیا۔ کبھی میں سوچتی ہوں کہ شاید میں نے اسے مکمل اعتماد نہیں دیا۔ گریجویشن کے بعد مشعل نے کیا کیا؟ اس سوال کے جواب میں بشرا نے بتایا، اس کے بعد اس نے 6 ماہ کا پیسٹری اور بریڈ میکنگ کا کورس مکمل کیا، اور پھر وہ اپنے گھر ہی میں اپنے دوستوں کے لیے کیک بیک کرنے کے علاوہ اپنے انکل کے لیے ریسٹورنٹ کے لیے کیک سپلائی کرنے لگی۔ اپنے اس کام کی ہی بنیاد پر اسے ایک فرینچ بیکری میں نوکری مل گئی، جسے وہ بہت پسند کرتی ہے۔ بشرا کے مزید شوق کے بارے میں بتایا کہ اور وہ بہت سی چیزیں کرنا چاہتی تھی جو اس کی دوستیں کر رہی تھیں، لیکن وہ ان شوق کو زیادہ عرصہ جاری نہ رکھ سکی۔ البتہ ایک شوق ڈرم بجانے کا تھا، لہٰذا ہمارے گھر کے نچلے حصے میں ایک کمرہ اس کے ڈرم بجانے کے شوق کے لیے مختص کر دیا گیا۔ موسیقی کا شوق اس کے اندر کہاں سے آیا؟ یہ میرا شوق تھا، بشرا نے بتایا۔ نوجوانی میں میر غالب وغیرہ کی غزلیں باقاعدہ شوقیہ ریڈیو سے گایا کرتی تھی۔ کیا مشعل کا یہ شوق اب بھی جاری ہے؟ جب میں اپنے شوہر کی وفات کے بعد مونٹریال سے ٹورانٹو کے کانڈو میں منتقل ہوئی تو یہ ڈرم سیٹ بیچنا پڑا۔ وہ بہت اداس اور مضمحل تھی، لیکن اس نے بتدریج اس کیفیت پر قابو پا لیا۔ اب وہ کبھی کبھار گٹار بجا لیتی ہے۔ مشعل کے سب سے زیادہ مسرت کے لمحات کون سے ہوا کرتے تھے؟ وہ سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتی تھی جب اس کی دوستیں اس سے ملنے آتی تھیں، وہ اس کو چھیڑتیں اور خوب قہقہے لگاتیں۔ وہ اپنی دوستوں اور اپنے والد سے گھلنا ملنا بہت پسند کرتی تھیں۔ یہ سارے لوگ اس کو بچپن سے جانتے اور پیار کرتے تھے۔ میری بیٹی شرمیلی طبع نہیں، دراصل اس کی سب سے بڑی خوبی ہی لوگوں سے میل جول اور بڑھ کر ملنے کی عادت ہے۔ والد کے انتقال کے بعد مونٹریال سے ٹورانٹو منتقل ہونے کا تجربہ اس کے لیے تو بہت مشکل رہا ہوگا، بشرا نے کہا۔ جی ہاں، وہ مونٹریال کو بہت یاد کرتی تھی۔ اکثر میں سوچتی ہوں کیا واقعی میں نے وہاں سے یہاں آنے کا درست فیصلہ کیا؟ یہ درست ہے کہ بھائی کے خاندان کو 2 مہینے میں 2-3 بار تو ضرور دیکھتی ہے، لیکن یہاں اس کی کوئی دوست نہیں۔ مونٹریال میں اس کی 2 قریبی دوستیں تھیں جن سے مہینے میں 2-3 بار ملاقات ہو جاتی تھی۔ پھر اس کو میرے اور میرے شوہر کے کام کی جگہ جانا بھی بہت پسند تھا، کیونکہ وہاں ہر ایک اسے جانتا تھا اور ملنا پسند کرتا تھا۔ اسے کرسمس کی دعوتوں میں ڈانس کرنے میں بھی بڑا مزہ آتا تھا۔ اب یہاں وہ میرے یا کسی پڑوسن کے ساتھ فلم دیکھنے چلی جاتی ہے۔ میں اس سے ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ ہر ایک کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے اور ہمیں ان تبدیلیوں کو قبول کرنا چاہیے، ان سے کچھ سیکھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ ہر اچھا یا برا تجربہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے۔ اس کے تکلیف دہ لمحات کیا ہیں؟ بشرا نے بتایا کہ اس کے لیے سب سے المناک لمحہ اپنے باپ کو کھونا ہے، جو اس کو بہت چاہتے تھے۔ اس سے قبل اس نے موت کو تجربہ نہیں کیا تھا۔ جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تو وہ سمجھی واپس آ جائیں گے۔ میں نے اسے رلانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں روئی۔ اس المیے کے بعد اس نے کھانے اور چیزیں خریدنے میں اپنا سکون تلاش کرنا شروع کر دیا، وہ چیزیں جو اس کے پاس پہلے ہی سے تھیں۔ اس کی شخصیت کے متعلق کچھ بتائیے۔ مشعل بہت شائستہ مزاج اور صفائی پسند لڑکی ہے، زیادہ تر منظم رہتی ہے۔ اکثر وہ سیکھنے کے لیے بہت سے کورسز کر لیتی ہے، مگر پڑھنے کا شوق بالکل نہیں۔ حال ہی میں اس نے آفس اسسٹنٹ کا ڈپلومہ کورس کیا ہے، جہاں وہ ہمیشہ وقت پر کلاس میں پہنچتی ہے اور سوائے ایک دن کی کوئی کلاس مس نہیں کی۔ کیا اس کے بعد کوئی نوکری ملی؟ ابھی وہ ڈھونڈ رہی ہے، خواہ وہ والنٹیئر ہی کیوں نہ ہو۔ اسے اس کام کا تجربہ نہیں۔ اس نے ہمیشہ بیکریز میں یا ریسٹورنٹ میں کام کیا، لیکن مجھے امید ہے کہ جلد ہی کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔
مشل کے بھائی نے بہن کی معذوری کو کس طرح لیا؟ بھائی مشل سے 5 سال بڑے ہیں۔ جب چھوٹے تھے تو دونوں اچھی طرح کھیلتے تھے، لیکن ٹین ایج میں میرا تاثر یہی ہے کہ غالباً بیٹی کو بھائی سے حسد سا پیدا ہوا، کیونکہ وہ اسکول میں بہت مقبول تھا، اس کے دوستوں کا حلقہ احباب بھی بہت وسیع تھا جو ہر وقت اس کو فون کرتے رہتے تھے۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ وہ بھی اپنے بھائی کی طرح ہونا چاہتی ہے کیونکہ وہ زیادہ دلچسپ ہے۔ میرا بیٹا بھی کبھی کبھی اس سے زچ ہو جاتا تھا، لیکن اب خود اپنے 4 بچوں کے بعد وہ بہن کو زیادہ سمجھتا ہے۔ دونوں کے درمیان محبت اور میل ملاپ بڑھ گیا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ وہ بڑا بھائی ہے اور مجھے کچھ ہو گیا تو اسے ہی بہن کی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ اب جب میں پلٹ کے دیکھتی ہوں تو مجھے ڈاکٹرز کے اپوائنٹمنٹس یاد آتے ہیں کہ میں اسے لے کر جاتی تھی۔ گو میرے شوہر بچی سے بہت محبت کرتے تھے، مگر ڈاکٹر کے پاس میں ہی لے کر جاتی تھی، حالانکہ میں فل ٹائم نوکری کرتی تھی۔ مجھے یہ سوچ کر اچھا لگتا ہے کہ میں نے کسی ایسے کا خیال رکھا جس سے مجھے بہت محبت ہے۔ آپ کے مشل سے کیسے تعلقات ہیں؟ بشرا نے بتایا، ہم دونوں دوستوں کی طرح گفتگو کرتے ہیں، اچھے اور برے وقت کے سانجھی ہیں۔ اب میں بتدریج اسے مستقبل کے لیے تیار کر رہی ہوں کہ جب میں نہیں رہوں گی وہ بھی اس بات کو سمجھتی ہے اور گھر کے کاموں میں پوری مدد کرتی ہے۔ مجھے اس بات کا اطمینان ہے کہ جب وقت آئے گا تو اسے پتہ ہوگا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔